ووكيلنا وكفيلنا ومولدنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يخرج خلق الباب الجنة فيفتح الله لي وأدخلناه معي فقراء المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خواب والے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين سراج الصالحين احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار رنگ ذرے قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج انسان کے قریب ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا. آپ نے فرمایا اس وقت سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھولوں گا اور میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیروں اور درویشوں کو میرے ساتھ جنت میں بھیجے گا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اولیاء اللہ کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرمائے گا. یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو ان سے محبت کریں گے اور وہ ان سے محبت کریں گے. چونکہ ماہ مبارک ماہ ذوالقعدہ ہے، اس ماہ مبارک میں خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء خواجہ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کا کمال ہوا. آج کی ہماری گفتگو ان کی زندگی حیات، ان کی سیرت طیبہ اور ان کے وصال کا کمال پر ہوگی. ہم اولیاء کرام کا ذکر بھی کرتے ہیں، انبیاء کرام کا ذکر بھی کرتے ہیں، اولیاء کے درباروں پہ بھی جاتے ہیں، اولیاء کے سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں، اولیاء کا عرس بھی مناتے ہیں. کہ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ اولیاء کا عرس کیوں مناتے ہو، اولیاء کے درباروں پہ کیوں جاتے ہو، اولیاء کی خدمت میں کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا: حب الفقراء من اخلاق الانبیاء و بغض الفقراء من اخلاق الفرعون. آپ نے فرمایا فقیروں اور درویشوں سے محبت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور
فقیروں اور درویشوں سے بغض رکھنا یہ فرعون کا طریقہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں میرے مالک تو ہمیں فرعون کے طریقے پر نہ بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام الانبیاء کے طریقے پر چلا۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْفُقَرَاء، آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، تالا ہے تو کھولنے کے لیے آپ کو چابی کی ضرورت پڑتی ہے، دروازہ ہے کھولنے کے لیے آپ کو چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہوگی۔ تیسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ایک دعا مانگی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ دے فقیروں میں زندہ رکھ، اے اللہ جب میرا وصال ہو تو مجھے فقیروں میں اٹھانا، اور قیامت کے دن جب میں محمد جنت میں جاؤں میرے دائیں بھی فقیر ہوں تو میرے بائیں بھی فقیر ہوں۔ آج ہر نمازی تقریباً ہر امام ہر مفتی ہر پیر یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھانا، اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کے سائے میں رکھنا۔ اب جس نبی کو دعا میں ہم مانگ رہے ہیں، اب وہ نبی دعا میں کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ مجھے فقیروں میں زندہ رکھ، اے اللہ جب میرا وصال ہو تو فقیروں میں ہو، اے اللہ قیامت کے دن میں محمد جاؤں جنت میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ خدا کے فقیر ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم نے اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا یدخل الفقراء من اغنیاء قبل نصف 500 عام، آپ نے فرمایا جتنے میرے امتی امیر ہیں مالدار ہیں بڑے ہیں، قیامت کے دن جو فقیر امتی ہوں گے وہ 500 سال پہلے ان سے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہم ان اولیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں کیونکہ فقیروں سے محبت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ فقیروں کا انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو فقیر کا ذکر کرتا ہے اللہ کا اس کو قرب مل جاتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہمیں اولیاء سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام ہے صوبان بن ابراہیم، لیکن دنیا آپ کو ذوالنون مصری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں بھئی صوبان کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ صوبان بن ابراہیم کو جانتے ہو؟ نہیں بھئی ان کو بھی نہیں جانتے۔ آپ ذوالنون مصری کو جانتے ہو؟ تو ہر بندہ کہے گا ہاں بھئی ذوالنون مصری تو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اصل نام ان کا صوبان بن ابراہیم ہے، اور ذوالنون مصری جو ہے وہ ان کا لقب ہے۔ آپ کو مصری اس لیے کہتے ہیں مصر میں ہی آپ کی ولادت ہوئی، مصر میں آپ کا وصال ہوا، مصر میں آپ کا مزار موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے مزار پر انوار کے صدقے جتنے مسلمین مسلمات دنیا سے وصال فرمائے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ آپ کو ذوالنون کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک اٹھائیں، نون جو ہے وہ دعوات کو بھی کہتے ہیں، اور نون جو ہے وہ مچھلی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، یعنی اللہ نے نون قلم کو بھی نون کہا اور مچھلی کو بھی نون کہا، اور اللہ کا جو یہ وکیل ہے فقیر ہے اس کو بھی دنیا ذوالنون کہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔
ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں کہ آپ کو ذوالنون کیوں کہا گیا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک دن آپ کشتی میں سوار تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ گرد آلود تھا، لباس آپ کا فقیرانہ تھا، لباس پہ آپ کے کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جو کشتی چلانے والا ملاح ہے اس کا قیمتی ہیرا تے قیمتی زیور گم گیا۔ اب کشتی میں باقی سارے کے سارے مالدار بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہماری تو ویسے بھی عادت ہے کمرے میں چوری ہو جاتے شک سب سے پہلے غریب پہ کرتے ہیں، اسی نے اٹھایا ہوگا، اس غریب نے چوری کی ہوگی، کیونکہ بڑے جابر ظالم تک ہمارے ہاتھ پہنچتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ طاقتور ہے، ہمیں پتہ ہے وہ مالدار ہے، تو ہمارا ہمیشہ ہاتھ اس پہ اٹھتا ہے جو غریب ہوتا ہے۔ اس ملاح نے جب آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا، اللہ کے ولی نظروں کو پہچان لیتے ہیں، آپ نے اپنی نظر سمندر کی طرف ڈال دی۔ جیسے مالک بن دینار ہے، آپ کو دینار کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کشتی میں سوار تھے، اچانک کشتی میں بیٹھے، کشتی ایک جگہ بھنور میں جا کے پھنس گئی، ملاح نے کہا حضرت کرایہ دے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے۔ اس نے تھپڑ آپ کے چہرے پہ مارا۔ مالک بن دینار نے جب اپنی نگاہ سمندر کی طرف ڈالی، سمندر سے ہزاروں مچھلیاں نکلی، ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک دینار تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ کو مالک بن دینار کا لقب ملا۔ اسی طرح ذوالنون مصری کشتی میں بیٹھے ہیں، جب اس ملاح نے آپ پہ شک کیا، آپ نے ایک نگاہ سمندر میں ڈالی، سمندر سے ایک مچھلی آئی، اس کے منہ سے وہ قیمتی ہیرا نکالا، اس ملاح کو دے دیا۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ کو ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ نام آپ کا صوبان بن ابراہیم ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ذوالنون مصری نے توبہ کیسے کی؟ ذوالنون مصری دین کی طرف کیسے آئے؟ ذوالنون مصری اسلام کی طرف کیسے آئے؟ جیسے ہمارے محلے میں یا گلی میں کہیں بھی لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں بھائی نبیوں سے بھی غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، نبی بھی ایک دن میں 70,000 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، آپ بھی معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن کے 30 پاروں میں جتنی آج تک تفسیریں لکھی گئی ہیں ان میں سیاستہ میں یا فقہ کی کسی کتاب میں نبی کی ایک غلطی یا ایک گناہ دکھا دو۔ نبی ہوتا ہے معصوم، اور معصوم کی تعریف وہ ہے کہ جو گناہ نہ کرے۔ اللہ کی ذات معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اس کے ماں سوا جتنے بھی ہیں اصحاب ہیں ہم کہتے ہیں محفوظ ہیں، نبی کی آل اولاد ہے محفوظ ہیں، لیکن معصوم صرف اور صرف فرشتے ہیں کہ نبی ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جس کے سبب آپ کہتے ہو کہ انبیاء نے توبہ کی ہے، انبیاء نے معافی مانگی، ہمیں وہ گناہ پڑھ کے دکھائے۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ اب ذوالنون مصری کے بارے میں کتابیں لکھ گئی ہیں، نیٹ پہ چڑھا دیا ہے، انہوں نے توبہ کیسے کی اسلام میں۔ ہم کہتے ہیں ذوالنون مصری کا ہمیں گناہ تو دکھاؤ، ایک گناہ آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ کا ولی ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ محفوظ ہے معصوم نہیں۔ معصوم صرف خدا ہے، خدا کا نبی ہے، رسول ہے اور فرشتے، اس کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ لیکن ذوالنون مصری پر جو آپ نے تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے توبہ کیسے کی، آپ ان کا گناہ تو ہمیں دکھائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری علم معرفت اور علم تصوف کی طرف کیسے آئے، یہ صحیح جملہ ہے۔ اب اس کے متعلق 3-4 روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے بھئی ان میں سے بہتر کون سی ہے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ سفر بڑا کرتے اور طویل طویل سفر، کئی دن، کئی راتیں، کئی مہینے سفر میں گزر جاتے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں ایک سفر میں جا رہا تھا، راستے میں نے جنگل میں دیکھا ایک جوان لڑکا ہے اور درخت کے ساتھ الٹا لڑکا ہوا ہے، خون سارا ٹانگوں سے منتقل ہو کر اس کے چہرے میں جمع ہو چکا ہے، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا ہے کہ وہ رو بھی رہا ہے۔
اس دور کے قانون کے مطابق جو بندہ بادشاہ کی بات نہ مانتا، حاکم وقت کی بات نہ مانتا، وزراء کی بات نہ مانتا، اس قانون کے مطابق انہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا جاتا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، شاید بادشاہ نے اس کو سزا دی ہے، وزیر اعظم نے اس کو سزا دی ہے، وزیر کے جانشین نے اس کو سزا دی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس لڑکے کے قریب گیا، میں نے اس کے آنسو دیکھے زمین پہ گر رہے تھے، میں نے کہا بیٹا اگر اجازت دیتے ہو میں رسیاں کھول دوں؟ اس نے کہا نہ۔ میں نے کہا بیٹا اجازت دیتے ہو کہ میں آپ کو اس درخت سے نجات دوں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے باندھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا وزیر نے باندھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس درخت کے ساتھ کس نے باندھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو خود باندھا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنے آپ کو تو نے کیوں باندھا ہے؟ اس نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن نفس کہتا ہے نہیں پڑھنی۔ میرا دل کہتا ہے فقیری اختیار کرو، درویشی اختیار کرو، میرا نفس کہتا ہے اعلیٰ لباس پہنو۔ میرا دل کہتا ہے سادہ کھانا کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، نفس کہتا ہے گوشت کھانا ہے، عمدہ لذیذ کھانے کھانے۔ میرا دل کہتا ہے میں عام مشروب پیوں، پانی پیوں، آب زمزم پیوں۔ میرا نفس کہتا ہے اعلیٰ قسم کے مشروب استعمال کرو۔ چونکہ میرا نفس میری مخالفت کرتا ہے اور یہ نفس مجھے جہنم میں لے جائے گا، آج کئی سالوں سے میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، جب تک یہ میرا نہیں ہوتا تب تک میں اس کو سزا دیتا رہا۔ آپ کہتے ہیں یہ بات میرے دل پر اتنی اثر کر گئی، یہ جملہ آپ کے لیے چھوٹا ہے۔ نفس کے لیے مجاہدہ کرنا، اپنے نفس کو مارنا، نفس امارہ کو مارنا، نفس لوامہ کو مارنا، اپنے آپ کی مخالفت کرنا اور اپنے آپ کو دین متین پہ چلانا، یہ نہایت ہی مشکل کام ہے۔ آپ نے کہا بیٹا تو بہت بڑا عابد ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا حضرت میں کہاں عابد ہوں، آگے جاؤ، عابد تو آپ کو آگے ملے گا۔ آپ کہتے ہیں چند قدم میں آگے چلا، میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید اس کی داڑھی مبارک ہے، ایک تہبند اس نے پہنا ہوا ہے، اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا۔ آپ کہتے شدت کی گرمی ہے، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بابا جی کب سے کھڑے ہو؟ کہا بیٹا 10 سال سے کھڑا ہوں۔ بابا جی 10 سال سے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ بابا جی آپ کسی غار میں چلے جائیں، آپ کسی کمرے میں چلے جائیں، آپ کسی چھت کے نیچے آ کے وہاں اللہ کا ذکر کریں، آپ مسجد کو تلاش کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کڑی دھوپ میں پاؤں سے بھی معذور ہے اور اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس نے میں 30 سال کا عابد تھا، 30 سال میں نے رب کی عبادت کی ہے۔ ایک دن جوان لڑکی یہاں سے گزری، بڑی حسین و جمیل تھی اور میں اس کی طرف جانے لگا۔ جب میں نے ایک قدم اٹھایا، آواز آئی اے میرے بندے تو میرا بندہ تھا، شیطان کا بندہ کب سے بنا؟ تو رب رسول کا دیوانہ تھا، کب سے اس شیطان کی پیروی کرنے لگا؟ مجھے اس ٹائم خیال آیا کہ میرا نفس بگڑ رہا ہے، میں نے کلہاڑی اٹھائی، اپنا پاؤں کاٹ دیا، کہیں یہ پاؤں قیامت کے دن مجھے دوزخ کی آگ میں نہ لے جائے۔ اور اس کے کفارے میں آج 10 سال سے کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں اور متاثر ہوا، دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں سے سفر کو میں نے منقطع کر دیا، سفر کا ارادہ میں نے ترک کر دیا، واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، میں نے ایک درخت میں دیکھا ایک خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور درخت سے چپک چپک کے وہ زمین پہ اترا۔
چونکہ پرندوں کا کام ہے اڑنا، 1 سیکنڈ میں اڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ میں اڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ کہتے میں نے اس پرندے کو دیکھا، پاؤں کے ذریعے وہ درخت سے نیچے اترا، تھوڑی دیر بیٹھا، زمین سے 2 پیالیاں نکلی، ایک میں دانا تھا تو ایک میں پانی تھا۔ پرندے نے چوگ لی، پانی پیا، پھر انہی پاؤں کے ذریعے اوپر چڑھا، ٹہنی پہ بیٹھ گیا۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اے اللہ، اور بھی پرندے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، دانے کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ یہ کیسا پرندہ ہے، اڑتا بھی نہیں ہے، زمین پہ آتا ہے، پیالیاں ظاہر ہوتی ہیں، دانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے۔ مجھے آواز ہے، ذوالنون مصری، اس پرندے کو ذرا غور سے تو دیکھو۔ آپ کہتے جیسے ہی میں اس پرندے کے قریب گیا، میری چیخ نکل گئی، میں نے دیکھا وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا۔ خدا کھلا بھی رہا ہے، خدا اسے پلا بھی رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ساری رات میں سوچتا رہا کہ اس جوان کو دیکھو جو اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، اس بزرگ کو دیکھو جو 10 سال سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس پرندے کو دیکھو اتنا توکل ہے، نابینا ہے، رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ایک میں کھانا بھی کھاتا ہوں، شکر کرنا بھول جاتا ہوں، رب کی لاکھ نعمتیں کھاتا ہوں، میں اس کا ذکر کرنا بھول جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، خدا جب اپنا قرب دیتا ہے نا تو یہ وسیلے تو یہ ہیلے بہانے بنتے ہیں، یہ سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے تھے نبی سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، جیسے ہی مصطفیٰ کی صحبت اختیار کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عمر پاک آئے تھے نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے، اپنی بہن سے قرآن کو سنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عثمان ایسے سامنے جا رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا یہ چال اور ڈھال اسلام کی ہے، عثمان نے کلمہ پڑھ لیا۔ مولا علی شیر خدا کی عمر 9 کے 10 سال ہے، آپ کی صحبت میں رہ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ حبیب بن یمنی یمن سے آیا تھا، نبی کو دیکھنے آیا تھا، کلمہ پڑھ کے یمن میں اسلام پھیلانے لگا۔ جادوگر آیا تھا نبی کا جادو کا توڑ کرنے کے لیے، جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ سارے ہیلے وسیلے بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنا قرب دیتا ہے، کسی نہ کسی واسطے سے، وسیلے سے، بہانے سے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو ذوالنون مصری کہتے ہیں یہ میں نے 3 سبق حاصل کیے۔ پہلا سبق میں نے پرندے سے سیکھا کہ پرندے اللہ کی ذات پہ توکل کیسے کرتے ہیں، میں نے علم توکل پرندے سے سیکھا ہے۔ باجزید بستامی کہتے ہیں میں نے صبر کتے سے سیکھا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے آج ہی ان کے ساری درختوں سے سیکھی ہے۔ طالب علموں کے 3 طرح کے طالب علم ہیں، ایک وہ ہے مولوی خطاب کرتا رہے گا، کرتا کرتا تھک جائے گا، اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو اشارہ دو سمجھ جاتے ہیں، تیسرے وہ ہوتے ہیں جن کو مثال دو تب سمجھ آتی ہے، اور چوتھے اتنے خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں استادوں کی نہیں، وہ خدا کی مخلوق کو دیکھ کے سبق سیکھ لیتے ہیں۔ ان اولیاء نے پرندوں سے سبق سیکھا ہے، جانوروں سے سیکھا ہے، کہ انسان ہو کر انسان سے سبق نہ سیکھے، انسان ہو کر معلم سے سبق نہ سیکھے، انسان ہو کر نبی کی سیرت سے سبق نہ سیکھے، اس کی انسانیت کا کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں ساری رات جب میں سوچتا رہا، پھر میں نے ارادہ کر لیا آج کے بعد میں مجاہدہ کروں گا، آج کے بعد میں علم طریقت، علم معرفت سیکھوں گا۔ 10 سال تک آپ فرماتے ہیں میں نے مجاہدہ کیا۔ اس مجاہدے میں کیا تھا؟ 10 سال آپ فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے قیام نہ کیا ہو۔ 10 سال میں سوائے ایام ممنونہ کو چھوڑ کر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نے روزہ نہ رکھا ہو۔ آپ فرماتے 10 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں 2 رکعت میں سارا قرآن نہ ختم کیا ہو۔ جب 10 سال مکمل ہوئے اللہ پاک نے مجھے علم تصوف کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور یہاں تک یہ ختم نہیں ہوا ان کا چلہ، ان کی عبادت نہ،
آپ فرماتے پھر میں سفر کے لیے نکلا، میں ایک پہاڑ کی جانب گیا، میں نے دیکھا وہاں پہ حبشی کے جنگلی لوگ جمع ہیں چاروں دانوں۔ میں نے ان سے سوال کیا بھئی کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، سال میں صرف ایک بار باہر نکلتا ہے، جو بھی مریض ہوتا ہے چاہے وہ درد میں مبتلا ہو، چاہے وہ کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہو، وہ اللہ کا فقیر سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لو۔ بعض لوگ اپنی طرف سے فاتحہ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، بعض لوگ درود پڑھ کے پھونک رہے ہیں، مولوی کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، عامل کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم خود ہی دم کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اثر بھی نہیں ہو رہا۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ریت کے ٹیلوں میں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا 7 کے 14 طالب علم مٹکے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت پانی لینے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے مدرسے میں پانی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مدرسے میں پانی ہے لیکن وہ کھارا پانی ہے، ہم میٹھا پانی لینے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ادھر میرے پاس ہی آ جاؤ۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے مٹکے سامنے رکھے، ایک بار فاتحہ پڑھی، ایک مرتبہ نبی کی ذات پہ درود پڑھا، پھونکے ماری، پانی میٹھا ہوا۔ طالب علم جب جلدی پہنچ گئے، استادوں نے کہا جلدی آ گئے، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی میٹھا مل گیا۔ کہا جلدی آئے، وجہ؟ انہوں نے کہا راستے میں بابا بیٹھا تھا، اس نے پھونک ماری، پانی میٹھا ہو گیا۔ جب استادوں نے پانی پیا واقعی پانی میٹھا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ اس بابے نے پڑھا کیا ہے؟ وہ کہ حضرت سورۃ فاتحہ۔ وہ کہ بس سورۃ فاتحہ اور درود پڑھا ہے؟ ہم عشرہ مبشرہ قاری ہیں، 7 عشرہ کے قاری ہیں، ہم تو قرأت کے ساتھ قرآن جانتے ہیں، ہم تو تلفظ سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان بابوں اور ان فقیروں کو کیا پتا قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ لاؤ مٹکی ہمیں دے دو۔ صبح سے شام تک پھونکے مار مار تھک گئے، پانی میٹھا نہ ہوا۔ طالب علموں سے کہتے واقعی فاتحہ پڑھی تھی؟ وہ کہ جی ہم نے خود سنی ہے۔ درود پڑھا تھا؟ جی ہم نے خود سنا ہے۔ وہ کہ ہم تو صبح سے شام تک پڑھ رہے ہیں، یہ پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ اس بابے سے جا کے پوچھو راز کیا ہے۔ طالب علم گئے، فرمایا بابا فرید میرے استاد پوچھ رہے ہیں، ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، پانی میٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا بیٹا زبان بھی تو فرید کی ہو نا، یہ زبان کا بھی اثر ہوتا ہے، زبان کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ کہ بعض لوگ مائع محرم میں سبیل لگاتے ہیں، اس میں بعض دفعہ تھوک ڈال دیتے ہیں، علماء نے منع فرمایا۔ بعض دفعہ گھوڑے کو سبیل پلاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مسلمان اب تو بھی۔ اسلام کہتا ہے گھوڑے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، اس کو استعمال مت کرو۔ جائز سبیل آپ پلا سکتے، تھوک نہیں ڈال سکتے، ممانعت ہے، اور یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ جو ہمارے اندر جراثیم ہے، جیسے ہمارے اندر فلاں کا بغض ہے، فلاں کا بغض ہے، سنیوں کے پیٹوں میں یہ کھانا جائے گا، ان کے دل سے نور مر جائے اور ان کے دل میں بھی صحابہ کا بغض پیدا ہو۔ اس لیے ہر گھر کا کھانا ہر پلیٹ میں کھانا نہیں، تحقیق ہو پھر آپ کھا سکتے۔ ہر ہوٹل کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پتہ نہیں پکانے والا کیسا ہے کیسا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑے اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ آپ کہتے ہیں میں ساری رات انتظار کرتا رہا، شام کا وقت ہے، میں نے دیکھا ایک فقیر جو ہے اس پہاڑ کے دامن سے ایک بالکل سنگل باڈی والا، سنگل پسلی والا۔ یاد رکھیے گا نکتہ، حقیقی جو فقیر تے درویش ہوگا وہ موٹا تازہ نہیں ہوگا، ہم جیسا نہیں ہوگا۔ حقیقی جو درویش تے صوفی ہوگا، حقیقی جو نبی کی اتباع اور سنت پہ چلنے والا ہوگا، اس کا جسم ایسے سنگل ہوگا، اس کا کھانا کم ہوگا، اس کی نظریں جھکی ہوں گی، اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہوگی، اس کے لباس، اس کے بال سنت کے مطابق ہوں گے، اس کا لباس نہایت سادہ اور خستہ ہوگا۔ مانگنے والا نہیں ہے، کڑے پہننے والا فقیر نہیں ہے، 10 انگوٹھیاں پہننے والا فقیر نہیں ہے، 4 سپی کے سوٹے لگا کے فقیر نہیں ہے، صرف درباروں پر جا کے ڈانس کرنے والا فقیر نہیں ہے۔ آپ کو تو فقیروں کا پتہ ہی نہیں ہے،
نبی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو فقیروں میں رکھ، اے اللہ جب میرا وصال ہو میں فقیروں میں اٹھوں، اے اللہ میں جنت میں جاؤں تو میرے قرب و جوار میں فقیر ہوں۔ کیا نبی نے ان کے لیے دعا مانگی ہے جنہوں نے ہاتھ میں کڑے پہنے ہیں، ہاتھ میں درجن انگوٹھیاں پہنی ہیں، جن کو اس مسئلے کا بھی نہیں پتا کہ وضو کرنا انگوٹھی کو حرکت کیسے دینی ہے، انگوٹھی پہن کے کیسے رکھنی ہے؟ ان کے لیے نبی نے دعا مانگی ہے۔ نبی اس فقیر کے لیے دعا مانگ رہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جیسے وہ فقیر سامنے آیا، ہر ایک آدمی آگے آیا، جس کے سر پہ وہ ہاتھ رکھتا گیا خدا اس کو شفا عطا فرماتا۔ جیسے فقیر پہاڑ کے دامن میں جانے لگا، میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت مجھے اپنے مرید بنا لو، آپ مجھے اپنی بیعت میں لے لو، آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول کرو۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ جو حقیقی مرشد کامل، حقیقی درویش تے صوفی ہوتا ہے، یہ ہر بندے کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ اس کو جب پتا چلتا ہے کہ میرا فیض اس بندے کے پاس ہے، اس کا فیض میرے پاس ہے، تب وہ ہاتھ پکڑتا ہے کہ کشتی پار لگا دیتا ہے، وگرنہ وہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ آج تو جو بندہ جس کے پاس ہے، جی مریدوں نے آج وہ بسم اللہ لینے لگی ہے، سمجھ آئیے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ساری رات میں سردی میں سویا رہا، رات کو اٹھا جب میں تہجد پڑھنے کے لیے، میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح فقیر کیا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے میں نے ایک سراغ سے جھانک کے دیکھا، فقیر بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سمجھ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ایسا ایسا غار میں داخل ہوا، میں نے کہا حضرت آپ اوروں کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، اوروں کا ہاتھ پکڑتے ہو، اوروں کو دم کرتے ہو، آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے کیوں نہیں قبول کرتے؟ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں جو اس فقیر نے جواب دیا دنیا ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ذوالنون مصری، آج میں تجھے راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے 10 حصے دیے، پھر اللہ پاک نے جنت بھی بنائی، اللہ نے دوزخ بھی بنائی، پھر ان 10 حصوں سے سوال کیا کیا چاہتے ہو؟ 9 حصوں نے کہا مولا ہمیں جنت چاہیے۔ 10 حصے اللہ نے مخلوق کے بنائے، جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ 9 حصوں نے کہا مالک تیری جنت چاہتے ہیں، ایک حصہ باقی رہ گیا، اللہ پاک نے پھر اس کے 10 حصے کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ پھر 9 حصوں نے کہا مالک تیری جنت چاہتے ہیں، ایک حصہ چپ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا نہ تیری جنت چاہیے نہ تیری دوزخ چاہیے، مالک ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا جس جنت کی لالچ میں تم جمعہ ادا کرتے ہو، تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، تم صوم و صلات کی پابندی کرتے ہو، میرا جی چاہتا ہے میں اس جنت کو جلا کے راکھ کر دوں۔ آپ نے فرمایا جس جہنم کے خوف سے تم ظلم نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، سود اور حرام سے بچتے ہو، جی چاہتا ہے پانی ڈال کے اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ فرمایا خدا کی عبادت اس لیے نہ کرو کہ وہ جنت دے گا، اور نہ اس خوف سے عبادت کرو وہ جہنم میں ڈالے گا، میں تو اس لیے عبادت کرتی ہوں میرا رب عبادت کے لائق ہے، اس رب کو اپنا رب سمجھ کے عبادت کرو، جنت دوزخ کی لالچ میں نہ ہو۔ امام زین العابدین نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے فرمایا میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا وہ جنت دے گا، اور میں اس لیے بھی نہیں کرتا جہنم میں ڈال دے گا، میں اس لیے کرتا ہوں میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا جب مخلوق کے اللہ نے 9 حصے کیے، 9 نے جنت مانگی، ایک نے کہا مولا ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہماری نظر تیرے پر ہے۔ فرمایا وہ جو حصہ تھا جس نے کہا مالک ہم تجھے چاہتے ہیں تو ان میں سے ہے، ذوالنون مصری تو ان میں سے ہے، تو تیار شدہ انسان ہے، تجھے میرے فیض کی ضرورت نہیں، تو اللہ پر ہی نظر رکھ۔ آپ فرماتے ہیں پہاڑ سے واپس آیا، جیسے ہی پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا آواز آئی یا ذوالنون مصری ایکم مثلی، اے ذوالنون مصری میری طرح ہو جا،
میرے جیسا ہو جا. آپ کہتے ہیں میں نے آگے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے, میں نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے, میں دائیں دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے, میں بائیں دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے. 4 مرتبہ آواز آئی. 5ویں مرتبہ جب میں درخت کے قریب سے گیا تو وہ پکارنے والا درخت تھا. درخت کہہ رہے ذوالنون مصری میری طرح ہو جا. سبق میں نے آپ کو بتایا نا, یہ استادوں کے پاس بیٹھنے سے صرف نہیں ملتا, سیکھنے والا انسان ہو وہ بے جان سے بھی سبق سیکھ لیتا ہے, جاندار سے بھی سیکھ لیتا ہے, چیونٹیوں سے بھی سیکھ لیتا ہے. آپ نے فرمایا تجھ میں ایسا کیا ہے کہ میں تیری طرح ہو جاؤں؟ میں تو اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ اللہ پاک نے جو 10 حصے بنائے ہیں ان 10ویں حصوں کے 10ویں حصے میں مجھے رکھا ہے. تیرے اندر ایسا کیا ہے کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں؟ فرمایا دیکھ لوگ مسافر آتے ہیں سایہ میرا لیتے ہیں, اگر کوئی تھکاوٹ دور کرنا چاہتا ہے میرے سائے میں آتا ہے, اگر کسی کو گرمی کی شدت ہوتی ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے میرے سائے میں آتا ہے, کوئی انسان بارش سے بچنا چاہتا ہے تب بھی میرے سائے میں آتا ہے. آپ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا جب میرے اوپر پھر لگتے یہی لوگ مجھے پتھر مارتے. سانس بھی میں ان کو دیتا ہوں, درختوں سے سانس ملتا ہے, سانس دیتا ہوں بدلے میں پتھر مارے جاتے ہیں, سایہ دیتا ہوں بدلے میں پتھر کھاتا ہوں, تھکاوٹ دور کرتا ہوں بدلے میں پتھر کھاتا ہوں, ہر طرح کے موسمی پھل دیتا ہوں بدلے میں پتھر کھاتا ہوں. اے ذوالنون مصری تجھے دنیا جتنی بھی اذیت ہے میری طرح ہو جا, پتھر کھا کے بھی پھل دے. آپ کہتے ہیں میں نے درخت سے وہ سبق حاصل کیا. راستے میں جا رہے کشتی پہ بیٹھے ہیں, مریدین سامنے تھے, سامنے 20 جوان بیٹھے ہیں, عیاش پرست جوان ہیں, گا بھی رہے ہیں, ناچ بھی رہے ہیں, نشے میں مست ہیں. مریدوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ سامنے اللہ کا فقیر بیٹھا ہوا ہے اور درویش بیٹھا ہوا ہے, بزرگ بابا بیٹھا ہوا ہے, کوئی حیا کرو, کوئی شرم کرو. لیکن ان میں حیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. پھر ناچنا گانا شروع کر دیا. مرید تنگ آئے نا, انہوں نے کہا ذوالنون مصری آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہوں. حضرت آپ کے سامنے ناچ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. حضرت آپ کو گالی دے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں. حضرت آپ ان کے لیے بد دعا کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بد دعا کرتا ہوں. کشف الباجو میں داتا علی حجویری لکھتے ہیں میں بد دعا کرتا ہوں تو نے آمین کہنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ جیسے تیرے یہ بندے دنیا میں خوش ہیں قیامت کے دن محمد کے ساتھ بھی خوش رہنا. انہوں نے جلدی میں آمین کہہ دی کہ بد دعا نکلے گی. انہوں نے جب آمین کہا اچانک مریدوں نے ہاتھ چھوڑ دی. حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو کہا بد دعا کرنی ہے, ہم نے آپ کو کہا بد دعا کریں یہ ہلاک ہو, یہ برباد ہو. آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو جو حقیقی فقیر ہوگا, فقیر کبھی نبی کی امت کے لیے بد دعا نہیں کرتا. فقیر کبھی بھی بد دعا نہیں کرتا. خواجہ نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں, اچانک پتھر لگا, بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے, خون و خون ہو گئے. مرید اٹھا کے گھر میں لے کر کس نے مارے؟ فرمایا وہ 7 بچے ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں. آپ نے ان 7 بچوں کو بلا لیا. مرید بڑے خوش ہیں کہ آج تو حضرت بڑا ماریں گے, آج تو تماشا لگے گا. 7 بچے آئے. آپ نے فرمایا بیٹا تم نے پتھر کیوں مارا مجھے, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو نہیں مارا, ہم بیری کے درخت کو مار رہے تھے, پتھر کراس کرتا ہوا آپ کے سر پہ آ لگا. آپ نے فرمایا بیری کو کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا بیری کو مارتے بیری بیر دیتی ہے. کہ آپ رو پڑے. مریدوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بے جان درخت کو پتھر مارتے وہ پھل دیتا ہے, نظام الدین کو مارا, نظام الدین کچھ نہیں دے گا. بے جان کو مارا ہے وہ پھل دیتا ہے, اے اللہ کے فقیر کو مارا ہے, فقیر کچھ نہیں دے گا. 7 بچوں کو اپنے پاس بلایا, 7 کو اپنے سینے لگا کے محمد عربی کا ولی بنا دیا. 7 کے 7 چوٹی کے ولی بنے آئے. اسی طرح ذوالنون مصری جب کشتی میں بیٹھ کے دعا کی, آپ نے ایک نظر ڈالی, 20 کے 20 اکابر اولیاء بن گئے.
آپ کا تعلق چونکہ تھا ملامتی فرقے سے. اب اس چیز کو سمجھیے گا، ہمارے ولیوں پر، ہمارے جو لوگوں پہ باتیں کرتے نا، ولی نے یوں کر دیا، بابے نے یوں کر دیا، آج میں آپ کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے 3 طرح کا علم سیکھا ہے. ایک ہے علم توبہ، جس کو خاص نے بھی لیا، جس کو عام نے بھی لیا. پوری توجہ کیجئے گا. ایک ہے علم توبہ جس کو خاص نے بھی لیا، جس کو عام نے بھی لیا. دوسرا ہے علم توکل، اس کو خاص نے لیا، عام نے نہ لیا. تیسرا ہے علم معرفت اور علم حقیقت، اس کو کسی نے نہ لیا. حتیٰ کہ میرے اوپر فتوے لگے، یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ غیر شرعی کام کرتا ہے. ملامتیہ فرقہ اسے کہتے ہیں. غور کیجئے گا، ظاہراً ایسا کام کرے گا، آپ کو لگے گا یہ بابا شریعت کے خلاف ہے، یہ پیر شریعت کے خلاف ہے، یہ فقیر شریعت کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے عین مطابق ہوگا. میں مثال دیتا ہوں. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، ایک بندہ کراچی سے راولپنڈی آ رہا ہے. راولپنڈی والے روزے کی حالت میں ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، وہ سب کے سامنے پانی پیے گا. لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی تجھے، پانی پی رہا، روزہ نہیں رکھا. جان بوجھ کے فقیر ایسی حرکت کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں گروں. جتنا لوگوں کی نظروں میں گروں گا، خدا کا اتنا قرب ملے گا. آپ کا تعلق اس فرقے کے ساتھ تھا، اس وجہ سے آپ پر فتوے لگے ہیں. جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے، بظاہر شریعت کے خلاف ہوتی لیکن حقیقت میں شریعت کے مطابق ہوتی. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ سے ماورا ہیں، ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے. آج کے دور میں اس پائے کے، اس چوٹی کے اولیاء موجود نہیں ہیں. جب آپ ان جیسے لوگوں کے ہاتھ لگ، دیکھو جی بابے نے یہ کہہ دیا. میں مثال دیتا ہوں. بابا فرید کا جو دروازہ ہے، جب وہ دروازہ کھلتا ہے اس کے اندر بڑی سی ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. لکھا ہوا ہے من نبیم من علیم من ولیم. میں نبی بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں ولی بھی ہوں. عام بندہ جب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اوہو ہمارے نبی آخر الزمان نبی ہے، آخری نبی ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. بابا علی ایک ہے دنیا میں، علی کے بعد دوسرا کوئی علی نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے میں علی بھی ہوں. ولی ہو سکتا ہے لیکن علی نبی کا دعویٰ کیوں؟ اب ظاہری بات ہے، آپ جب جاؤ گے، آپ پڑھو گے، آپ تو گمراہ ہوگے. آپ جب اپنے علماء کے ساتھ تعلق جوڑو گے، پھر علماء آپ کو بتائیں گے اس کا کیا مقصد ہے. بابا فرید کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، یہ خدا کی شان ہے. کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو علی بنا دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اگر نہیں سمجھے میں ایک اور جملہ بیان کر دیتا ہوں. خواجہ نظام الدین کے جوتے ٹوٹے، آپ کا مرید جوتے سلوانے گیا. موچی نے پوچھا جوتے کس کے ہیں؟ فرمایا رب کے ہیں. موچی کی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا خدا کا خوف کر، جوتے بھی اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ لباس سے پاک ہے، اللہ جوتوں سے پاک ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ بعد میں حقیقت کیا کھلی؟ فرمایا قرآن کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، وہ اللہ کا ہے. یہ کپڑے بظاہر میرے، حقیقت میں کس کے ہیں؟ اب اس کی وضاحت نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں بابے نے یہ کر دیا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. خواجہ سلمان توسوی کے پاس ایک مرید آیا، حضرت مجھے اپنی بیعت میں لیں. آپ نے فرمایا وصیت کرو. اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا خدا کو اپنے جیسا سمجھ، اپنے جیسا نہیں سمجھتا تو اپنے سے بہتر سمجھ. مرید وہ غصے سے لال پیلا، خدا کو اپنے جیسا، میں بندہ تو وہ خدا، وہ تو نبیوں سے بڑا. یہ میرا پیر کہتا ہے خدا کو اپنے جیسا سمجھو. کہتے ہیں میں رات وہاں ٹھہر گیا، صبح نکل جاؤں گا. رات کو خواجہ صاحب نے 2 روٹیاں بھیجی، ایک گھی والی روٹی تھی، ایک خشک روٹی تھی. ایک فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کوئی روٹی دے دے. اس مرید نے خشک روٹی دے دی. صبح مرید جانے لگا. آپ نے فرمایا یار تو بڑا خفا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا رات کو آپ نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے. فرمایا کیا گستاخی؟
فرمایا آپ نے نہیں کہا خدا کو اپنے جیسا سمجھو، فرمایا میں نے ٹھیک کہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا رات کو فقیر ہے، اس نے کہا تھا اللہ کے نام پہ دے، تو نے خشک دی ہے تے گھی والی روٹی اپنے لیے رکھی ہے، تو خدا کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتا، اس لیے تجھے وصیت کی ہے۔ ان فقیروں درویشوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ علم معرفت، علم تصوف ہے، یہ ہم سے بہت اونچا ہے، اس کی عین تک بڑے بڑے مفتی شیخ الحدیث نہیں پہنچ رہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، الگ چیپٹر ہے، یہ مولوی نہیں ہم نہیں سمجھا سکتے، آپ کیسے گمراہ ہو گئے؟ بابے نے یہ کر دیا، بابے نے ہماری سوچ سمجھ سے باتیں ماورا ہوتی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں راستے میں آ رہا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے، 4 بندے ہیں ٹوٹل، جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ غسل کے لیے نہ مولوی ملتا ہے نہ خادم ملتا ہے، غسل بھی خود دینا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے 5واں میں ہو گیا، کندھا دیا، قبرستان تک پہنچا، میں نے کہا بھئی اس کا ولی اقرب کہاں ہے جو جنازہ پڑھائے؟ انہوں نے کہا کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھایا، خاک سپرد کیا، بڑا خوبصورت جوان تھا، نورانی چہرہ ہے، میں نے کہا یار اس کے ولی وارث رشتہ دار، اس نے کہا وہ سامنے جو عورت ہے نا، اس نے ہم 4 بندوں کو مزدوری دے کے جنازہ اٹھوایا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس خاتون کے پاس گیا، میں نے دیکھا وہ دعا مانگ رہی تھی، پہلے روئی پھر اس کے بعد ہنسی، میں نے کہا اس مرحوم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا جنازہ ہے، کوئی ایک رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، مرحوم کے نہ بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے نہ چاچے نہ مامے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخری ٹائم 3 وصیتیں کر گیا تے بازی لے گیا۔ پہلی وصیت فرمایا ماں میرے رشتہ داروں اور میرے دوستوں کو نہ بتانا کہ میں مر گیا ہوں، وہ میرے گناہ پر جو ہے وہ گواہ بن جائیں گے، میں انہیں اپنے گناہ پر گواہ نہیں بنانا چاہتا۔ نمبر 2 میرا جنازہ مزدوروں سے اٹھوا لینا۔ تیسرا فرمایا جب مجھے قبر میں داخل کرنا نا، اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ کے دبانا اور دنیا کو بتانا جو ماں کا بے ادب ہوتا ہے نا اس کی یہ سزا ہے۔ چوتھا اس نے کہا فرمایا ماں جب مجھے دفن کر دینا نا، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، وہ دعا کرنی۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا یہ دعا یہ مانگنی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، بوریاں اس نے کھول دی، اس نے اپنے غلاموں کو کہا بھئی جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہوگا۔ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ رکھا، کسی نے کس پہ، کسی نے کس پہ، ساتھ ایک لونڈی کھڑی ہے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا تجھے کچھ نہیں چاہیے، تو نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اس لونڈی نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور بادشاہ نے کہا اللہ کی بندی سونا چاندی پڑا ہے، اس نے کہا وہ سونا چاندی لے کے جائیں گے، تیرے اوپر ہاتھ رکھا تو بھی میرا تو تیرا مال بھی میرا۔ کچھ لوگ چھوٹا ہاتھ رکھ کے بڑی بڑی بازی لے جاتے ہیں۔ اب اس بچے نے کیا کہا، ماں جب مجھے دفن کرنا اپنے پاؤں سے میرے رخسار کو روزنا، دنیا کو بتانا جو ماں کا بے ادب ہوتا ہے، جو ماں کا گستاخ ہوتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی دعا کرنا، اے اللہ میں راضی ہوں تو راضی ہو جا۔ کہتی ہے میں نے جب یہ دعا مانگی حاتب غیب سے آواز آئی جس پہ ماں راضی ہو جاتی ہے رب رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ ذنون مصری سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میں عقل مند ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، عقل مند بھی آپ تو بیوقوف بھی آپ۔ آپ نے فرمایا عقل مند اس لیے ہوں لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا، اپنے عیب دیکھتا ہوں۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں کہتا ہوں پاکستانوں کے 80% بیماریاں اس دن دور ہو جائیں گی جب یہ سوچنا چھوڑ دیں گے فلاں کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، فلاں کے پاس ٹچ موبائل کہاں سے آیا، فلاں نے زمین کہاں سے لی ہے، فلاں کے پاس اتنے گاہ کیوں آتے ہیں۔ 80% بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پاکستان ہے نبی کی امت کا ملک ہے، اتنی بیماریاں انگریزوں کو نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچ اور ڈپریشن میں چلے گئے، بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے کہا سب سے بڑا عقل مند میں ہوں، میں لوگوں کے عیب نہیں اپنے عیب دیکھتا ہوں۔
کہا سب سے بڑا بیوقوف کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے عیبوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ سمجھئے آپ کا جب وصال ہوا، اب توجہ کیجئے گا، جب آپ کا وصال باکمال ہوا، وہ لوگ جنہوں نے آپ پر زندیق کے فتوے لگائے، جنہوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے، جنہوں نے آپ کو 40 دن قید میں رکھا، بادشاہوں سے کوڑے مروائے، جنازے پہ آ گئے۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی بدبختی ہے۔ اپنے آپ کو منوانا ہے تو پہلے مرنا پڑے گا۔ جب تک آپ پر موت نہیں آئے گی دوسرا آپ کا ذکر نہیں کرے گا۔ آج زندہ ہے، لوگ غیبتیں کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، گھر چگلیاں بھی کریں گے۔ اور امام کو تو معاف کر دو، مولوی کو تو معاف کر دو، پیر کو تو معاف کر دو، زندہ ہے غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے، جب مر جائیں گے پھر یاد کریں گے۔ یہ ہمارے مسلک کی بہت بڑی خرابی ہے کہ مرنا ضروری ہے، مریں گے تبھی نام ہوگا، ویسے نام کوئی نہیں لیتا۔ آپ کا جب وصال ہوا، زندیق وہاں پہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، کہتے ہیں کڑی دھوپ تھی، اچانک پرندوں کا غول آیا تو اس نے آپ کے جنازے کے اوپر سایہ کر دیا۔ اس وقت ان مولویوں کی آنکھیں کھلی، یہ سچا فقیر تھا، ہم اس کو سمجھ نہ سکے، ہمیں اولیاء کی باتیں سمجھنی ہے۔ جس چیز کو آپ کو علم نہ ہو آپ فتوے نہ لگائیں، خاموشی اختیار کریں۔ اگلے جملے، آپ کا جنازہ چند قدم آگے چلا، مسجد سے مؤذن نے آذان دی، جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کفن سے آپ کی انگلی کھڑی ہو گئی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھو، تشہد کے وقت آپ نے یوں کرنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس۔ یہ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے ان کو، پتہ نہیں کیا ملتا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی، یہ نماز ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یوں سمجھ آئی ہے؟ مسجد نہ ہوتی میں سخت لفظ استعمال کرتا، یہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ والے کی نماز میں خلل ڈال رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے؟ حکم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ حلقہ بنائے، پھر الا اللہ پہ انگلی کو گرا دے، ہاتھ کو سیدھا رکھ دے، بس۔ اس کے ماں سوا یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کا جنازہ اٹھتا ہے، اچانک تشہد کی انگلی کھڑی ہوتی ہے، راستے میں جنازہ واپس رکھ دیا گیا۔ مولوی جو فتوے لگاتے تھے، اے زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ بابا، اس کو سمجھ نہیں ہے، آج زور لگا لگا انگلی نیچے نہیں ہوئی، کھڑی اس مالک کے نام پہ ہوئی ہے۔ فرمایا تشہد میں انگلی کھڑا کرو، کیوں؟ شیطان کو کوڑے لگتے ہیں، ڈنڈے لگتے ہیں۔ جب آپ کو قبر میں دفن کیا، انگلی آپ کی تشہد میں رہی، آپ پہ مٹی ڈالی گئی، 70 اولیاء نے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ ہائے ہائے، میں نہیں کہتا یار ولی وہ ہے کہ جو نبی کا دیدار کرے، نہ، میں کہتا ہوں ولی وہ ہے جب مر جائے تو لاکھوں کو مصطفیٰ کا دیدار کروا کے جائے۔ 70 اولیاء کو نبی کا دیدار ہوا، 70 اولیاء نے ایک ہی سوال کیا، آقا جی کون سا عمل کام آیا، کون سی ادا کام آئی؟ ساری زندگی آپ پہ درود پڑھتے رہے، آپ کا دیدار نہ ہوا۔ فرمایا تمہارا کوئی نیک عمل نہیں ہے، صرف میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، آج خدا کے دیوانے ذوالنون مصری کا وصال ہوا ہے کہ محمد کا استقبال کرنے کے لیے آیا۔ یہ شان تھی تو آپ کا وصال ہوا، آپ کو خاک سپرد کر دیا گیا۔ 40 دن آخری بات ہے قید میں رہے، بشر الحافی کی بہن آپ کو کھانا بیچتی رہی، تو 40 دن میں آپ نے ایک روٹی نہ کھائی۔ یہ بھی لوگ سوال کرتے، اے جی کرامت بابا کی ہماری عقل نہیں مانتی۔ میں کہ تیری عقل ہے، میں کیا کروں؟ تیری عقل ہے تو اپنی عقل کا علاج کر۔ سائنس کہتی ہے جی ہوا پانی کے بغیر بندہ 3 دن زندہ رہتا ہے، آپ اولیاء کے بارے میں یہ کہتے ہو، میں کہتا ہوں عثمان غنی 40 دن بھوکے پیاسے رہے۔ سائنس کو مانے گا، عثمان کو مانے گا۔ زلزلے میں 2 ماہ بعد، 2.5 ماہ بعد چھوٹے چھوٹے بچے زندہ نکلے ہیں، سائنس کو مانے گا یا ان کو مانے گا؟ یہ تو آپ کی آنکھوں دیکھا ہے، اخبار یہ کہتا ہے۔ بات سائنس کی نہیں ہے، جو اللہ کے بن جاتے اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے تو اللہ ان کو پلاتا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔